أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے. اسی نے نازل کیا ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب کو حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی، اور اسی نے نازل کیا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے جو ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فیصلے کی چیز کو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح سے چاہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور دوسری بعض آیتیں متشابہات ہیں۔ بس بہرحال جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ اتباع کرتے ہیں اس میں سے متشابہات کی، فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل چاہتے ہوئے، حالانکہ اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ تمام ہماری رب کی جانب سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، مت ٹیڑھا کر تو ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں عطا فرما اپنی جانب سے رحمت، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس سے پہلے دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ ان صورتوں کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک دعا کی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں تو صراط مستقیم کی رہبری فرما۔ اللہ نے اس کے جواب میں پورا قرآن پاک ہدایت بنا کر بھیجا، اور سورہ بقرہ میں اسی ہدایات کا اکثر حصہ بیان کیا گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جس ہدایت کی تم نے دعا مانگی تھی، لو یہ ہدایت ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ پھر اس میں پچھلی قوموں کے کچھ حالات، ہمارے لیے ان میں بہت سی عبرتیں اور ہدایتیں بیان کی گئی۔ پھر
کچھ اصولی اور کچھ فروعی احکامات بیان کیے گئے۔ بہرحال اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، اس لیے اخیر میں دعا کی گئی، فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد پھر مزید اس کی کچھ تفصیلات اس سورہ آل عمران میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے، یعنی نازل ہونے کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علاقہ نجران کے عیسائیوں کا وفد پہنچا اور انہوں نے مذہبی کچھ بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے عام طور سے خطاب اور تفصیلات تھی، سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے جو بحث ہوئی ان کے جواب میں اللہ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں نازل فرمائی۔ دوسری روایت میں 83 آیتیں اس نجران کے عیسائی وفد سے متعلق نازل فرمائی ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بحث کی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی خدائی میں پارٹنر ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے جوابات ان 80 آیتوں میں دیے گئے ہیں اور ایک ایک جز کا جواب دیا گیا اور اخیر میں ان کو چیلنج دیا گیا، جسے مباہلہ کہا جاتا ہے، کہ اگر تم دلائل سے نہیں مانتے ہو آ جاؤ پھر آر پار کا مقابلہ کر لیں، کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، تم اپنی گھر کی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آئیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لائے، اور سب مل کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو، یعنی وہ برباد ہو جائے۔ پھر عیسائی پڑھے لکھے لوگ تھے، عقلمند لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے تم لوگ جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ایک پیغمبر کی آمد کی بشارت دی گئی تھی جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا، ضرور ہے کہ یہ رسول برحق ہیں، اگر رسول کے ساتھ تم مباہلہ کرو گے تو پھر سرزمین پہ جتنے عیسائی ہیں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ شہر برباد ہو جائیں گے، درختوں پر ایک پرند بھی باقی نہیں رہے گا، تو پھر ان سے صلح کر لو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے علاوہ ایک چیز پیش کرتے ہیں، اگر منظور فرما لیں، آپ جو بھی کہیں گے، جن شرطوں کے ساتھ
ہم ان شرطوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ان عیسائیوں کے ساتھ 2000 جوڑے کپڑوں کے عوض صلح ہو گئی کہ 6 مہینے میں 1000 جوڑے بھیجیں گے اور باقی 6 مہینے میں اور 1000 بھیجیں گے۔ انہوں نے درخواست کی جی ہمارے یہاں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کسی کو بھجوائیے۔ آپ نے فرمایا تم کل آنا، میں اپنے امت کے امین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، یعنی امانت دار، حضور کا معتمد علیہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات میں اسی تشویش میں سوچ میں گزار دیا، کاش کہ وہ امین حضور مجھے بھیجیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے جس کو امین الامت کہا بہت بڑا اعزاز تھا اللہ کے نبی کا جس پر اعتماد۔ کہتے ہیں دوسرے دن ظہر میں بھی حاضر ہوا اور وہ وفد عیسائیوں کا بھی حاضر ہوا تھا، اللہ کے نبی نے بلایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کبھی عہدے کی مجھے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں طلب نہیں ہوئی، لیکن اس دن ضرور ہوئی۔ اللہ کے نبی نے امین فرمایا تھا۔ کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے ذرا اٹھنے لگا تاکہ اللہ کے نبی مجھے صاف طور سے دیکھ لیں اور مجھے ہی آواز دیں، لیکن جو اللہ کو منظور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ کہاں ہے؟ ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ جاؤ، اور فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کے امین ہیں، یہ یعنی معتمد علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد۔ بہرحال اس وفد کے سلسلے میں سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، ابتدائی 80 آیتیں یا اس سے زیادہ۔ اس کے بعد روایت سنو شان نزول سے متعلق۔ ابن ابی حاتم نے بروایت ربیع بن انس بیان کیا ہے کہ کچھ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے مناظرہ کرنے لگے۔ اس پر اللہ نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر 80 آیتیں سورہ آل عمران کی نازل فرمائی۔ دوسری روایت ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے محمد ابن سہل بن ابی امامہ نے کہا کہ جب نجران کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے متعلق یہ سورہ آل عمران کی 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ تیسری روایت کچھ تفصیلی ہے جس کو علامہ بغوی نے کلبی کی سند سے اور ربیع بن انس کا قول بیان کیا ہے کہ یہ آیتوں کا نزول نجران کے عیسائی وفد کے بارے میں ہوا ہے۔ یاد رکھو وہ تفصیلات ہم آئندہ بیان کریں گے جہاں آیت مباہلہ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد آپ نے قریب کے علاقے میں رہنے والے عیسائیوں کو دعوت اسلام کا خط لکھا۔ یاد رکھو یہودیوں پر بھی آپ قابو پا چکے تھے، یہودیوں کی غداری کی وجہ سے یہودیوں کو آپ نے 2 قبیلوں کو تو جلا وطن کر دیا تھا، قبیلے بنو قینقاع
اور قبیلے بنو نذیر کو خیبر اور ازروعات ملک شام کی جانب جلا وطن کر دیا۔ بنو قریظہ قبیلہ کچھ زیادہ ہی غداری کر چکا تھا، لہذا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم مقرر فرمایا کہ تم فیصلہ کرو۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، چونکہ اس قبیلے نے غداری کی ہے، لہذا ان میں جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں وہ سب تحت تیش کر دیے جائیں، یعنی سب قتل کیے جائیں۔ باقی عورتیں اور بچے ان کو باندی اور غلام بنا لیا جائے۔ اور یہی سزا غداری کی اللہ کی کتاب تورات میں بھی تھی، جو یہودی تورات کی تلاوت کرتے تھے، غداری کی یہی سزا تھی۔ اس طرح سے یہودیوں کا صفایا ہو گیا اور عرب کے بت پرست پہ حضور نے فتح پالی۔ اس کے بعد پھر عیسائی رہ گئے تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا، اس کا مضمون کیا تھا، آئندہ ہم بیان کریں گے۔ آیت مباہلہ جہاں آئے گی وہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دعوت اسلام کا وہ ہم پیش کریں گے۔ جب یہ خط نجران کے اسقف اعظم کے پاس پہنچا، یہ تقریباً 70 سے زیادہ بستیاں تھیں، پورا علاقہ نجران کہلاتا تھا، اور ان پر جو حکمراں تھا ان کا مذہبی سب سے بڑا جو عالم ہوتا ہے اسقف اعظم، وہ ان کا حاکم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسقف اعظم کے نام دعوت اسلام کا خط بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھا اور اپنے خاص مشیروں کو، جو امور سلطنت میں خاص وزیر و مشیر تھے، ملکی اور مذہبی وزیروں کو بلا کر وہ خط بتایا اور الگ الگ رائے لی۔ تو ہر ایک کی رائے یہی تھی کہ ہم اپنی کتاب میں ایک نبی کی آمد کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہوں، لہذا آپ ایک وفد ان کی خدمت میں روانہ کریں اور تحقیق حال کریں، عجلت میں کوئی قدم نہ اٹھائے۔ عقل مندی یہی ہے۔ چنانچہ حاکم نجران اسقف اعظم نے ایک وفد مدینہ روانہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ کل 60 افراد تھے، 60 افراد پر مشتمل یہ وفد۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 ان میں بہت خاص لیڈر تھے۔ نمبر 1 عاقب۔ عاقب یہ سب کا امیر اور مشیر اعلیٰ تھا، جس کے مشورے کے بغیر اہل وفد کچھ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مشیر اعلیٰ عاقب۔ عاقب کا نام اصل میں عبد المسیح تھا۔ عبد مسیح عیسائیوں میں نام ہوتے ہیں۔ نمبر 2 امیر سفر سید، اس کا اصل نام تھا الایہم۔ اور نمبر 3 ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا فادر تھا، پادری، مذہب کا بڑا رہنما۔ مذہبی امور اس کے ذمے تھے۔
ابو حارثہ بن علقمہ، یہ وفد مدینے میں آیا، اونٹوں پہ سوار ہیں اور یمنی حلے پہنے ہوئے ہیں، یعنی جبے۔ یہ وفد ایسے وقت مدینے میں حاضر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ یہ وفد مسجد میں داخل ہوا، یمنی منقش کپڑے، چوغے یہ پہنے ہوئے تھے، خوبصورت مردانہ چادریں اوڑھے ہوئے تھے، ایسے بھلے معلوم ہوتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اس شان کا کوئی وفد مدینے میں نہیں دیکھا، یعنی اتنی شان کے ساتھ وہ آئے۔ ادھر مغرب کا وقت قریب ہے اور ان لوگوں کی نماز کا بھی وقت آ گیا، عیسائیوں کی نماز کا، لہذا انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہماری نماز کا وقت ہے، اجازت دیں تو ہم یہاں پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لہذا اس وفد نے مشرق کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ ایک بات یاد رکھو یہاں کہ مدینے میں قبلہ جنوب کی جانب ہے، کیونکہ مدینے سے مکہ جنوب کی جانب پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مدینے والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے بیچ کی سمت ہے، یعنی جنوب کی جانب۔ اصل میں سمت کوئی چیز نہیں ہے، کعبۃ اللہ اصل ہے، جس کو جس سمت میں پڑے وہ سمت اس کے لیے قبلہ ہے۔ جیسے ہم لوگ مشرقی ممالک کے لوگ ہیں تو ہم کو قبلہ پڑتا ہے کعبۃ اللہ مغرب کی سمت میں، لہذا ہمارا قبلہ مغرب کی سمت ہے۔ جو مغربی ممالک ہے، یورپین ممالک ہے، ان کے لیے کعبۃ اللہ پڑتا ہے مشرق کی جانب، لہذا ان کا قبلہ جانب مشرق ہوا۔ اسی طرح جو جنوب میں رہتے ہیں ان کے لیے شمال میں پڑتا ہے تو کعبہ، تو قبلہ ان کا شمال میں ہوا۔ اور جو ملک شام کے لوگ ہیں ان کے لیے قبلہ پڑتا ہے جنوب میں، مدینے والوں کے لیے جنوب میں پڑتا ہے، ان کا قبلہ جنوب میں۔ یاد رکھو اصل کعبۃ اللہ ہے، سمت اصل نہیں ہے، جس سمت میں جس کو پڑے وہ سمت اس کے لیے قبلہ ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت کی جانب رخ کرو۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ، مسجد حرام یا مسجد حرام کی سمت ہے، اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس شمال کی جانب ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم۔ بیت اللحم وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جو مشرق کی جانب پڑتا ہے، بیت المقدس سے جانب مشرق۔ اسی لیے عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور ان کے چرچ عام طور سے اسی سمت کی جانب ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری مسجدیں قبلے کی جانب، کعبے کی جانب ہوتی ہیں، عام طور سے ان کے مشرق کی جانب ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کی مشرق قومیں چونکہ سورج کو دیوتا مانتی ہیں، اس لیے ان کے منادر بھی
مشرق کی سمت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سمت کوئی چیز نہیں ہے، سمت پرستی کوئی چیز نہیں ہے، اصل کعبۃ اللہ ہے، اس جانب رخ کرو۔ تو یہ لوگ عیسائیوں کا وفد، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ ہماری نماز کا وقت ہوا ہے، آپ اجازت دیجیے ہم نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں گفتگو کرنے کے لیے 2 آدمی مقرر تھے، کیونکہ سب تو بات نہیں کر سکتے اور سب سے بات نہیں کی جا سکتی۔ تو ان میں سید اور عاقب، ان سے حضور کی گفتگو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دونوں نے جواب دیا کہ جی ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، آپ تو بعد میں آئے، ہم تو آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم کو اسلام سے روکنے والی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہو، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ تو تمہیں اسلام سے روکنے والی چیز ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہو، لہذا تم اسلام پر کیسے ہوئے؟ دوسری چیز، تم صلیب کی پرستش کرتے ہو، یعنی کراس کی پرستش کرتے ہو، اور تیسری چیز تم خنزیر کھاتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں تمہیں اسلام سے روکنے والی ہیں، تم پھر مسلمان کیسے؟ کہنے لگی اچھا یہ بتائیے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا نہیں تو ان کا باپ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کیا تم ناواقف ہو کہ ہمارا رب زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے، الحی، اور عیسیٰ پر موت آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ جی اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بلا شبہ ایسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، زمین آسمان تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے اور تمام کا نگہبان ہے، اور وہ رزاق ہے؟ اہل وفد نے کہا کیوں نہیں، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے قابو میں ان میں سے کوئی چیز ہے، کائنات کی کوئی چیز عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹرول میں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کا علم وسیع ہے اور تمام کائنات کو محیط ہے، جو کچھ زمین میں ہے جو آسمانوں میں ہے ان سب کو اللہ جانتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اللہ پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اہل وفد نے کہا ہاں ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔
حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا عیسیٰ بھی سوائے مخصوص علم کے اس میں سے کچھ جانتے ہیں کائنات کی چیزوں کے متعلق؟ اہل وفد نے کہا کہ نہیں جانتے، جتنا اللہ نے علم دیا اتنا ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہی ویسی بنا دی۔ اور ان کا جی بے شک اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یعنی اللہ اس کا حاجت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اہل وفد نے کہا کہ جی ہاں یہ بات بھی ہمیں تسلیم ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اپنے پیٹ میں اسی طرح سے رکھا جیسے عام عورت اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی، اور اسی طرح سے پیدا کیا جیسے عام عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو غذا دی گئی، ماں کا دودھ، اس کے بعد پھر غذا دی گئی جیسے کہ عام بچوں کو دی جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے اور پانی پیتے بھی تھے، اسی طرح سے ضروریات بھی تھی ان کے ساتھ، پیشاب پاخانہ، یہ ساری ضروریات تھی۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ اہل وفد نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دعوے کے اعتبار سے جب یہ باتیں ہیں تو عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل وفد یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک سوال آخری یہ بھی کیا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے سلسلے میں سکوت فرمایا، خاموش ہوئے۔ اللہ نے جواب میں خود آیت شریفہ نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا سنو، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے کہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں تو ہیں مریم، باپ نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، دونوں نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، وجود میں آ جا، آدم وجود میں آ گیا۔ اللہ ایسا قادر المطلق ہے
تو پھر بغیر باپ کے پیدا کرنا عیسیٰ کو اللہ کے لیے کیا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، عیسائی وفد لاجواب ہو گیا۔ اللہ نے انہی کے جواب میں جو مکالمات ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتوں میں ان کو بیان کیا۔ یہ شان نزول تھا سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتوں کا۔ انشاءاللہ پھر ہم تفسیر بیان کرتے جائیں گے، اس کو ذہن میں رکھو، یہ آیتیں کس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ شان نزول سے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ شروع میں عیسائیوں کے جو مشرکانہ عقیدے تھے اللہ نے ان کی تردید فرمائی اور اللہ کی توحید پر 4 دلیلیں بیان کی، اور جس میں یہ 4 صفات موجود ہوں وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ 4 صفات کون سے؟ نمبر 1 الحی، وہ زندہ ہو، اس پر موت نہ آئے، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، یعنی واجب الوجود جو ہو وہی عبادت کے لائق ہے، اور باقی جتنے کی لوگ پرستش کرتے ہیں ان کا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے اور ان کے لیے فنا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب قابل تذکرہ ہی نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل تذکرہ ہی نہیں تھا، انسان قابل تذکرہ ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ رہ گئے پتھر، درخت اور یہ تمام چیزیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا اموات غیر احیاء، یہ سب بے جان ہیں، ان میں جان ہی نہیں ہے۔ جو خود مردے ہوں، بے جان ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ انسان ایسوں سے اپنی ضروریات کی پورے ہونے کی توقع رکھتا ہے جبکہ وہ بے جان، اس کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، اس کے ہاتھوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان میں تو جان بھی نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے؟ تو معبود ہونے کے لیے پہلی شرط الحی، زندہ ہو اور اس کی زندگی حقیقی ہو، کسی کے کرم پہ نہ ہو، اور اس پر کبھی فنا کا زمانہ نہ گزرے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کائنات کی تمام چیزیں فانی ہیں، کل شیء ہالک، سب ہلاک ہونے والی، سب فنا ہونے والی ہیں، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم والیہ ترجعون، حکم اصل اسی کا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو پہلی صفت اللہ کی معبود ہونے کے لیے وہ ہے الحی، زندہ۔ بھلا مردوں سے کیا کام بنے گا؟ القیوم، دوسری صفت، وہ تمام کائنات کو تھامنے والا ہو، سب کا انتظام کرنے والا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو اپنے اون پر ہی قائم نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں کے سہارے سے ہی چلے جس کا کام، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پہاڑوں پہ
کہیں بے جان تھا، انسان نے اس کو تراشا اور وہاں سے لے آیا، اس کو تراشا اور اسے معبود قرار دیا۔ یہ تو انسان کا محتاج ہوا۔ جو انسان کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نے اس کو آکار دیا اور اس کو جو ہے نقش و نگار کے ساتھ ایک مجسمہ بنایا۔ ظاہر بات ہے یہ تو انسان کا محتاج ہے، یہ تو کاراگر کا محتاج ہے، یہ بنانے والے کا محتاج ہے۔ یہ کسی کی احتیاج کیا دور کر سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہو دوسروں کی احتیاج کیا دور کر سکتا ہے؟ لہذا جس کا وجود ذاتی نہ ہو بلکہ دوسرے کے وجود پہ ڈیپینڈ کرتا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا معبود ہونے کے لیے دوسری شرط ہے القیوم، کہ وہ سب کو تھامنے والا، سب کو قائم کرنے والا اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی وہ علم ہے، اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو۔ ایسا علم جس میں ہو وہ عبادت کے لائق۔ رہ گئی یہ بات انبیاء کرام کا علم اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی علم عطا ہوا ہے، ورنہ تمام کائنات کو جو علم محیط ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ باقی اللہ نے جس نبی کو جتنا علم چاہا اتنا عطا فرمایا۔ تو جس کا علم محیط ہو ہر چیز کو وہی معبود برحق۔ اندازہ لگاؤ، اس لیے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں، ظاہر بات ہے ہزاروں مخلوقات ہیں اور ایک ایک مخلوق کی تعداد کروڑہا کروڑ ہے۔ اب ہر ایک کی ضرورت کو جاننا، ہر ایک کی تکلیف کو جاننا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ معبود اور رب کا کام ہے۔ جب تک کہ ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی ضرورت کو نہیں جانے گا تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ اس کی مثال دنیا میں حقیر مثال سمجھ لو، جیسے آپ کے 10 بچے ہیں، ہر بچے کی ضرورت الگ الگ ہے۔ آپ جب تک نہیں جانیں گے ان کی ضرورت پورا کیسا کریں گے؟ اگر نہ جانیں گے، ضرورت پوری نہ کریں گے، وہ تم سے شکایت کریں گے کیا جی ہمارے بابا ہمارے کو نہیں پوچھ کے دیکھتے۔ ارے تیری ضرورت وہ جانتا ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت پوری کرے گا؟ جاننا ضروری ہے۔ ایک 10 بچوں کی ضرورت ہم نہیں جان سکتے، ماں باپ نہیں جان سکتے، اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، رازق ہے، مالک ہے، کروڑہا کروڑ مخلوق میں سے ہر ایک کی ضرورت کو وہ جانتا ہے، ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، ہر ایک کی دعا کو جانتا ہے اور ہر ایک کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے علم محیط کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ ہر چیز کا علم اس سے نہ ہو وہ رب کیسا ہے، وہ پالنہار کیسا، وہ پروردگار کیسا ہے؟ تو ظاہر بات ہے جس کا علم محیط ہو ہر چیز کو تو وہی عبادت کے لائق ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی تمام کا علم اس کے علم کے مقابلے میں ناقص ہے، لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ چوتھی صفت معبود ہونے کے لیے وہ ہے قدرت کاملہ، کہ جاننے کے بعد اس کو پورا کرنے کی قدرت ہو۔ جیسے آپ بہت جانتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرنا،
لیکن جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، کیا دور کرتے آپ؟ آؤ جی، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، کیا اس کی تکلیف دور کریں گے آپ خود محتاج مجبور ہیں، بہت تمنا ہے، بہت معلوم ہے آپ کو، بولا بہت تکلیف میں ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی ہے نہیں، تمہارے اندر قدرت ہی نہیں ہے، کیا دور کریں گے کسی کی تکلیف کو؟ تو صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ قدرت کاملہ بھی ضروری ہے۔ معبود برحق وہی کہلاتا ہے کہ جس کا علم بھی محیط ہو اور وہ قدرت والا بھی ہو، کہ جو بندوں کے ضرورت کو پورا کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے دور کرنے والا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اس لیے کہ ولی بھی اللہ کے محتاج، نبی بھی اللہ کے محتاج، اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے، لوگوں نے اللہ کو پہچانی نہیں ہے، قدر کیا کریں گے؟ لہذا جب اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی تو پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں اور سورج اور چاند کے سامنے ٹکرا رہے ہیں، اپنی چیزوں کے جو بنائے ہوئے ہیں اس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور بعض ہستیوں کو خدا کی خدائی میں شریک قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، جیسے یہودی بعض عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کو گویا انہوں نے اپنے جیسا مجبور سمجھا کہ ہم مجبور ہیں، رشتے ناتے میں مجبور ہیں، تو اللہ کو بھی یوں ہی سمجھا، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر پہچانی نہیں انہوں نے۔ تو عیسائیوں کے وفد نے بحث کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرما کر ان کے جوابات دیے، اللہ کی توحید پر دلائل قیام کیے اور دلائل کو بیان کیا۔ دیکھو کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ یہاں دیکھو پڑھنے کا دو طریقہ ہے، الف لام میم، یہاں اگر رک جائیں آگے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یوں پڑھیں، اور اگر ملانے کا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، جمہور قراء کی یہی قرات ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد یہ سنو حدیث مبارکہ، ابن ابی شیبہ، طبرانی، ابن مردوہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، اللہ کا اسم اعظم، اسم اعظم ہے تو سب سے بڑا نام، کہ جس نام سے اگر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ پچھلے زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، اسم اعظم کا علم رکھتے تھے، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے کام پورے کر دیتا۔ جیسے اس کی مثال ایک سنو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت انسان، جنات، چرند پرند درند پہ سب پہ تھے، حاضری لیے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام حاضری لیے، آپ نے فرمایا
مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ پرندے بولے حضرت تو نے غائب ہے جی، کیا بولنا، کہاں چلے گئے کم وقت میں؟ سلیمان علیہ السلام کہا آنے کے بعد میرے کو اطلاع دو، اگر معقول عذر پیش کرا ٹھیک ہے، ورنہ سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، معقول عذر پیش کرنا۔ چنانچہ دوسری مجلس میں آ گیا، انہیں اڑتے اڑتے بڑا تھکا ہوا، پرندوں نے شکایت کی آیا دیکھو، حاضری لیے تھے نا، غیر حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا اجرا، کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا سلیمان ایسے مقام پہ گیا تھا تم بھی نہیں جانتے، ایسے مقام پہ گیا تھا۔ ہاں، نبی سے بڑھ کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے کم وقت۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جو علم چاہے عطا فرمائے۔ کہنے لگا میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں آپ بھی نہیں جانتے۔ سلیمان نے کہا کہاں سے آ رہا؟ کہنے لگا ایک جگہ گیا تھا، وہاں دیکھا ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور اس کا تخت کیا بولوں، بہت بڑا تخت ہے اس کا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت زبردست تخت ہے اس کا۔ اور کہا کہ وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، یسجدون للشمس، سورج کے پرستار ہیں وہ۔ وہاں سے آرو میں بہت زبردست حکومت ہے سلیمان، تمہارے کو کچھ معلوم نہیں۔ سلیمان کا اچھا بیٹے تو صحیح بولا یا جھوٹ بولا، مس گائیڈ کر رہا، میں تیرا امتحان لیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چٹھی لکھی، اور وہ چٹھی میں 2 سطری مضمون تھا، قرآن نے بھی بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی ہے رحم کرنے والا۔ یا تو فرما بردار ہو کے آ جاؤ، یا ہم تم پہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، دو ہی 1-2 فیصلہ۔ ہدہد سے کہا یہ لیجا خط، وہ ملکہ کے پاس پہنچا، انتظار کر کیا جواب ملتا ہے، جواب لے کے آنا میرے پاس، میں دیکھوں گا تو صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں۔ گیا بچتے بچاتے ہوئے دوسرے پرندوں سے، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچا، اور ملکہ انمیرڈ تھی، اپنے محل میں آرام کرتی تھی، خلوتگاہ میں۔ یہ اڑ کے جو ہے طاق میں پہنچا، جیسی ملکہ کو آنکھ لگ گئی، سو گئی، آہستہ سے اتر کے اس کے سینے پہ خط رکھا، اور رکھ کے اڑ کے پھر جا کے وہاں بیٹھا۔ یہ سلیمان کا جاسوس تھا، انٹیلیجنس ہے یہ حضرت سلیمان کی۔ بیٹھا، جواب ہونا تھا نا جی۔ اب جو ہے ملکہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا یہ خط ہے، گھبرا گئی، یہ کون لا کے رکھا ہوں گا، یہ اتنی جرت، کیونکہ اطراف میں اتنے پہرے، فوج پولیس سارے پہرے، وہ پہرے توڑ کر کون لا کے رکھا ہوں گا، اتنی جرت۔ خیر اس نے جو پڑھا اور گھبرا گئی کہ بہت بڑے بادشاہ کی جانب سے خط تھا، اور اس میں وارننگ تھی، کیا کرنا، عقل مند تھی، فوری میٹنگ کال کی اس نے، اپنے جتنے فوج کے جرنیل کرنیل تھے اور جتنے وزراء تھے سب کو میٹنگ کال کی، اور اس میں اس نے تذکرہ کیا انی القی الی
کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، ہمارے خلاف بغاوت نہ کرو، فرما بردار ہو کے آ جاؤ، ورنہ ہم خود چڑھائی کر رہے ہیں۔ ملکہ نے اپنے فوجی مشیروں سے اور اپنے وزراء سے کہا کہ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، اس موقع پہ کیا کرنا، مجھے مشورہ دو۔ سب نے کہا نحن اولی قوت و اولی باس شدید، کیا ڈرنے کا، سلیمان ہوں گا یا اس کا لشکر ہوگا، ہم کیا کم ہی کیا، ہم ٹکرا جائیں گے، ہم بہت قوت والے، بہت بڑا لشکر تھا اس کا۔ لیکن ملکہ سنجیدہ تھی، اس نے کہا نہ، جنگ ہر چیز کا حل نہیں ہے، جنگ سے تو تباہی ہے۔ پھر سب نے کہا جی آپ جو کہیں گی ہم راضی۔ اس نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ایک وفد میں بھیجنا چاہتی ہوں جو صلح کا پیغام دے، کیوں، میں جانتی ہوں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ ور ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلیلوں کو عزت عطا کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی جنگ اور ٹکراؤ، میں چاہتی ہوں صلح کا پیغام بھیجوں، اور یہ وفد وہاں سب دیکھ کر تحقیق کرے اور آ کر جواب دے، اس کے بعد ہی ہم کچھ ایکشن لے سکتے ہیں۔ چنانچہ عقل مندوں کا وفد بھیجا، اس نے سونے چاندی کے اینٹاں دیے تحفے میں، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھجوایا۔ سلیمان کو پتہ چلا، یہ ہدہد جو ہے جا کے پہنچانا پہلے اور پورے حالات بیان کیا، تمہارا خط رکھا تھا، انہیں مشورہ کی، اور ایک وفد جو ہے صلح کی نیت سے آ رہا ہے ہدیے تحفے لے کر۔ سلیمان کا ٹھہر، وہ وفد آنے تک تیرا فیصلہ موقوف ہے، ورنہ تیرے کو تو سزا ہی دیتا ہوں۔ وفد حاضر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ایسا محل تیار کرو کہ جس کا فرش سونے چاندی کے اینٹوں سے ہو۔ اب جناتوں کو کیا کام تھا سلیمان کے زمانے میں، یہ کام تھے ان کو، انہوں نے ایسا محل تیار کیا اس کا فرش سونے چاندی کے اینٹوں کا تھا۔ یہ وفد جب آیا، وہ اینٹاں لے کے آئے تھے نا، انہوں سمجھ رہے تھے ہم کیا بھاری جو ہے ہدیہ لے کے جا رہے، وہاں دیکھا پاواں کے نیچے ہے، وہ تو اپنے تحفے حقیر معلوم ہوئے۔ انہوں نے ملکہ کا سلام پہنچایا، اور جو تجویز ہوئی تھی صلح کی پیش کی۔ سلیمان نے کہا نہ، میں تو اطاعت چاہتا ہوں، اس سے کم میں راضی نہیں ہوں، یہ تمہارے ہدیے تحفے واپس لے جاؤ، چلو ریٹرن، میرے کو ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں چاہتا ہوں اطاعت کرے، ملکہ خود حاضر ہو، اطاعت کرے۔ یہ وفد گیا اور پورے حالات بیان کیے۔ ملکہ پہ رعب طاری ہوا، ایک تو رعب سلطنت تھا، دوسرا رعب نبوت تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت بھی عطا کی تھی اور نبوت بھی عطا فرمائی تھی، دو رعب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ تو جب سنا ملکہ نے بہت مرعوب ہوئی، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کی تیاریاں شروع کی۔ تیاری یہاں تک کہ جب وہ ملک سبا سے نکلی، اس کا نام تھا بلقیس، تو جب وہاں سے نکلی، سلیمان علیہ السلام کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ملکہ اپنے ملک سے نکل چکی، کئی دنوں کی مسافت تھی، کہاں ملک یمن اور کہاں فلسطین جہاں
سلیمان علیہ السلام کا پائے تخت استخر تھا، استخر، تو وہاں سے تو مہینوں کی مسافت۔ سلیمان علیہ السلام نے تذکرہ سنا تھا ہدہد سے کہ اس کے پاس جو تخت ہے بہت زبردست ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ہیرے جواہر جڑے ہوئے ہیں اور بہت زبردست ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان تأتونی مسلمین، بتاؤ ملکہ سبا بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا، وہاں سے اٹھا کے لانا۔ اب وہ ہزاروں کنٹل کا تھا، وہ ہزاروں کنٹل کا اٹھا کے لانا۔ اب اس زمانے میں یہ ٹرانسپورٹنگ کا معاملہ نہیں تھا ہوتا، دڑن وڑن مراٹھی میں بولتے، یہ نہیں تھا، شپ نہیں تھے، جہازہ نہیں تھے، کہاں سے لیں گے، ریگستان تھا وہ علاقہ۔ سلیمان نے کہا کون وہ تخت لیں گا، اس کے آنے سے پہلے ایکم یأتینی بعرشہا، عرش تخت کو کہتے ہیں۔ تو ایک جن جو ہے بہت زبردست تھا، سلیمان علیہ السلام کو جو تخت تھا نا 6 لاکھ کرسیاں تھی اس میں، کتنے 6 لاکھ ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ اب اتنی بڑی جو ہے پارلیمنٹ دنیا میں کوئی ہے کیا، کہتے ہیں وہ چائنا میں ہے، اسے ڈوما بولتے، ڈوما، بہت آبادی ہے نا، لیکن ہمارے یہاں کم ہی کیا، ہمارے یہاں بہت ہے، 500-550 بہت ہو گئے نا جی ممبران۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے 6 لاکھ تھے، اس میں انسانوں کے وزیراں الگ اور جناتوں میں سے وزیراں الگ تھے، ہر ایک کی صفیں تھی الگ الگ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا تخت کون لیں گا، بولو۔ قال عفریت من الجن، بہت بڑا جن، اس نے کہا سلیمان میں لاؤں گا، کیونکہ جنات بعض جو ہے رینگتے ہیں، بعض جو ہے 4 پاؤں سے چلتے ہیں اور بعض اڑتے ہیں، بعض جنات کی قسم ہے اڑتے ہیں، خوشبو کی رفتار سے جو ہے ان کی سپیڈ ہوتی ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے۔ تو درباری جو جن تھا بہت زبردست، عفریت من الجن، یعنی بہت بڑا جن، بڑا قوت والا ہے، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان نے پوچھا کتنے دیر میں لیں گا، کہنے لگا جی آپ کے دربار کا جو ٹائمنگ ہے نا ختم ہونے سے پہلے لایا۔ ہاں جی، اب دربار کا ٹائمنگ 2-4 گھنٹے ہوں گا، اس نے کہا دربار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے لے کے آتا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اور کہا سلیمان خالی دعویٰ نہیں، یہ طاقت میرے پاس ہے، لے کے آتا ہوں، اٹھا کے لاتا ہوں میں۔ لوگ پریشان ہیں پہاڑ اٹھا کے کیسا جا رہا انہیں، سمجھ گئے، گھر کو جا کے سمجھو۔ اس نے کہا سلیمان میں لاؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے دربار ختم ہونے سے پہلے لاتا ہوں۔ سلیمان نے کہا بہت دیر ہوتی۔ اب دیکھو کتنا ناز تھا،
کیسے قابل لوگ تھے ہوں گے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. ایسے قابلوں کو بھیجو آپ. الیکشن آ رہا نہیں آ رہا, ذرا ہوش میں سوچ سمجھ کے ذرا ہوشیار لوگوں کو بھیجو. تو بہرحال سلیمان نے کہا نہیں, یہ بہت دیر ہوتی, اس سے پہلے ہونا میرے کو تخت. کون لیں گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس کے پاس علم تھا کتاب کا. اس درباری نے کہا سلیمان میں لاؤں گا. کتنے دیر میں لیں گا؟ اس نے کہا آپ آنکھیں بند کر کے کھول دو, سامنے ملیں گا. پل جھپکنے سے پہلے لا کے رکھوں گا. اب قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے, اس میں تو کسی کو کنفیوز ہونے کا سوال نہیں. کریکٹ بیان کرا قرآن. ہاں, جو امپاسبل ہے اسی کو بیان کرتا قرآن, پاسبل ہے اسی کو بیان کرتا ہے. امپاسبل کیوں بیان کریں گے؟ پھر کیا ہوا؟ وہ علم کے زور پہ وہ تخت لا کے رکھ دیا. سلیمان آنکھ بند کر کے کھولتے سامنے موجود ہے اتنا بڑا تخت. ملکہ سبا بلقیس کا تخت موجود پایا. اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تو نے کیسی کیسی نعمت مجھے عطا فرمائی. تو سینکڑوں میل سے ہزاروں کنٹل کا تخت اٹھا کے لانا پل جھپکنے میں کیا چیز تھی وہ؟ اب بعض دیوانے بولیں گے جادو ہوں گا. ارے جادوگر بھی نہیں کر سکتا. اور جی اتنی اسپیڈ تو کسی کی بھی نہیں ہے. کیا چیز تھی وہ؟ مفسرین نے لکھا وقال الذی عنده علم من الکتاب. کتاب کا علم تھا. اس سے مراد اسم اعظم وہ جانتے تھے. اسم اعظم اللہ کا ایک نام ہے. اب وہ کون سا ہے اوپن نہیں کیا گیا, یہ چھ بول کے کوئی ایک نام ہے. اللہ نے خاص چیزوں کو چھپا لیا. بندے تلاش کرنا, اس بہانے سے عبادت کرنا. جیسے شب قدر اتنی افضل رات ہے, 1000 مہینوں سے بڑھ کے ایک رات کا ثواب ہے. اگر اوپن کر دیا جاتا فکس ایک رات عبادت کر کے, تم جو ہے باقی عبادت کرتے, ہاں باقی چھٹی مار لیتے, 1000 مہینے کے برابر ہو گیا. اور کیا ہے؟ ہاں جی, ایسے چھٹی ہو جاتی ہے. عیدیوں کو تو گتا چھوڑنا بہانا, اللہ نے اسے چھپا دیا. حضور فرماتے اب تلاش کرو, اس کو تلاش کرو. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے اللہ اس میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے, لیکن وہ کب ہے اللہ نے اس کو بھی چھپا لیا. اب تلاش کرو اس کو. پورا دن بھر دعائیں مانگتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی تو اس موافقت میں پڑ جائے گا. ایسی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھپا دیا ہے. اب اخلاص کے ساتھ اللہ کا جو نام ہوگا اس کے طفیل میں اگر دعا مانگی جائے, دیکھو شخصیت کی طفیل نہیں بوڑے ہم, اللہ کے نام کے طفیل دعا مانگی جائے تو اللہ وہ دعا ضرور قبول فرماتا. پل جھپکنے میں سینکڑوں میل سے ہزاروں کنٹل کا تخت اٹھا کے لا لیے نہیں لائے. کیا طاقت ہوں گی وہ اسم اعظم. کہاں ہے وہ اسم اعظم؟ اب دیکھو ایک روایت ہم بیان کر رہے تھے,
درمیان میں اس کی اہمیت کے لیے ہم نے واقعہ بیان کیا۔ ابن ابی شیبہ، طبرانی، ابن مردوہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی ہے نا جی سورہ بقرہ میں، اس میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 2 سورہ آل عمران میں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ میں، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے۔ ان کے شاگرد قاسم فرماتے ہیں میں نے تینوں صورتوں میں تلاش کیا تو الحی القیوم کو تینوں صورتوں میں مشترک پایا، الحی القیوم، ایک آیت الکرسی میں، دوسرے آل عمران کی اس آیت میں، تیسرے سورہ طٰہٰ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ حضرت علی کی روایت سنو، حضرت علی فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھنا۔ آپ کے لیے ایک سائبان ڈالا گیا تھا، ایک چھپر، اس میں اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں، ادھر صفیں لگا دی گئی ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا دیکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب بھی میں گیا تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور یوں دعا کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس قدر تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق پہرے دار بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے اتنی تڑپ کے دعا مانگی، بار بار چادر مبارک شانوں سے گر رہی تھی، اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ آخر مجھے ترس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے، مسکراتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد آئی۔ اللہ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو یا حیو یا قیوم، اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ بہت سی روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، بہرحال الفاظ مختلف ہیں اور مقصود وہی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف ہیں، الف لام میم الگ الگ ہیں، ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا قول یہ ہے یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، کسی اور کو بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا معنی ہیں؟ ظاہر بات ہے اس میں امتحان ہے کہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ برحق ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہیں محکمات
اور دوسرے متشابہات۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جس کے معنی اور مطلب کو واضح کیا گیا ہو اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، جیسے احکامات ہیں یا اور دیگر چیزیں ہیں، اور عمل کے لیے یہی ہیں محکمات، اور رہ گئے متشابہات جن کے معنی اور مراد واضح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حکم دیا گیا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ متشابہات میں سے یہ اس کی ایک مثال سمجھو، جیسے الرحمن علی العرش استوى، 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں، پھر اللہ رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے ہم جیسا۔ جسم کو بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اللہ تو وہ ہے جو جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ متشابہات میں سے۔ لہذا اس کی کیفیت جاننے کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اس پر ایمان رکھے۔ اللہ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں متشابہات۔ ترجمہ دیکھ لو آیتوں کا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ کی توحید کے بعد رسالت کو ثابت کیا، اور رسالت ایک دعویٰ ہے اور معجزہ اس پہ دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل قرآن پاک۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اللہ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اپوز میں نہیں ہے۔ قرآن تورات زبور انجیل کے اپوز میں نہیں ہے، بلکہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ بھی برحق تھی، لیکن اب قابل عمل قرآن پاک ہے، باقی پہلے کی ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ برحق تھے لیکن اب قرآن پاک آنے کے بعد پچھلی کتابوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے نازل کیا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، جو ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ فرقان قرآن پاک کی صفت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے نافرمانوں سے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ اللہ وہ ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، ماں کے رحموں میں، جس طرح سے چاہے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی، انسان اس میں سے ایک مخلوق ہے، کروڑ انسان کو ایک جگہ اکٹھا کرو، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملیں گی، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ اللہ ہوا کتنے ڈیزائن ہے اس کے پاس، کیسا ڈیزائنر ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا، کبھی اماں کے جیسا بچہ، کبھی باوا کے جیسا، کبھی نانا پہ، کبھی جو ہے دادا ددیال پہ چل جاتا ہے، لوگوں سے ارے بالکل سیم ٹو سیم جو ہے باپ کے جیسا دکھتا ہے، کوئی بولتا ہے انہیں ماں پہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ
جس طرح سے چاہے بناتا ہے۔ اصل بیان کرنا یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ عیسیٰ معبود نہیں ہے اور الوہیت میں پارٹنر نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے قدرت والا جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح سے چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ اللہ جس نے نازل کیا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو، یعنی قرآن کو، منہ آیات محکمات، ان میں بعض آیتیں محکمات ہیں جن کی مراد واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی قابل عمل ہیں، وہی اصل کتاب۔ واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہات۔ دیکھو کسی بھی حکومت کے جو قوانین ہوتے ہیں دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو صاف واضح ہوتے ہیں اور بعض کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، خاص لوگ ہی پہچاننا، وہ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا، ایک بات سمجھ میں۔ تو قرآن پاک میں بھی اسی طرح سے اللہ کے کلام میں دونوں چیزیں ہیں، بعض چیزیں عام طور سے بیان کر دی، ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے، ہر ایک عمل کرے، عمل کرنا آسان، اور بعض اسرار اور رموز ہیں، کوڈ ورڈز ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ ان کی مراد کو اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے نبی کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا، لیکن اس کی اشاعت سے منع فرمایا، کیونکہ امتحان دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ بھئی یہ چیز حاصل کرو، اور ایک یہ ہے کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، دیکھو وہاں قریب نہیں جانا، کیا ہونا اس میں سے لے لو، لیکن اس کے قریب نہیں جانا۔ آدمی کی فطرت ہے، جہاں روکا گیا وہیں جاتا ہے۔ کئی کو روکے ہوں گے، ذرا جا کے تو بھی دیکھی۔ اللہ نے فرمایا اس میں تمہارا امتحان ہے۔ جتنا قابل عمل تھا اتنی واضح آیتیں اللہ نے بیان کر دی، اور باقی متشابہہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ رحمان عرش پہ بیٹھا کیسا کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ قابل عمل چیزیں نہیں ہیں، بھئی اللہ نے جس کی صراحت نہیں کی ہم اس کے پیچھے کیوں پڑنا، نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض واقعات بیان کیے، جیسے اونٹنی کا تذکرہ کیا۔ اب کوئی پوچھو اس کا کلر کیسا تھا، کیا ضرورت ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا کیا کلر تھا، وہ گاؤں کون سا تھا، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کون تھے، کیا ضرورت ہے؟ جتنا ضروری تھا ہدایت کے لیے اللہ نے خود بیان کر دیا، اور جو باقی ضرورت کے لیے اور تھا نبی نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اور ضرورت کیا ہے؟ تو بعض چیزوں کے حاصل کرنے میں امتحان ہوتا ہے، بعض چیزوں کو روک کر امتحان ہوتا ہے۔ تو محکمات میں عمل کرنے سے امتحان ہے، اور متشابہات میں روکنے سے امتحان ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، فتنہ طلب کرتے ہوئے۔ اللہ نے منع کیا کئی کو مرنا وہاں، لیکن برابر اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب۔ وابتغاء تاویلہ، اس کی تعویل طلب کرنے کے لیے۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تعویل، ان کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں پختہ ہیں، قرآن کے ماہرین ہیں، تو وہ بھی یہاں آ کر اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ تمام ہماری رب کی جانب سے۔
وما يذكر الا اولو الالباب، نصیحت تو عقلمند ہی حاصل کرتے، اس لیے دعا کرنے کے لیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی اب اس کے بعد ہمارے دل کے رخ کو صحیح کیا، اس کو ٹیڑھا نہ فرمایا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا، یعنی ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے، ہدایت پر قائم رہنے، ثابت رہنے کی دعا مانگنا چاہیے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو ایک ایسے دن کہ جس میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن حساب کتاب لیں گا اللہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائے۔ محمد امان اللہ صاحب، ان کے حق میں دعا فرمائیے تمام، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، سمجھنے کی استعداد و صلاحیت عطا فرما، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصاً ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما، بے نکاحوں کی یا اللہ نکاح کے فیصلے فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔